السلام علیکم ناظرین، بارڈر جو ہمارے ہیں وہ سیف نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ 2640 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے جس پہ ہم نے فینسنگ کی ہے، اس کی ایک جانب جو ہے وہ سیکیورٹی بارڈر فورس جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے دیکھ رہی ہے، مگر افغانستان کی طرف سے اس کو دیکھا نہیں جا رہا. جب تک یہ دونوں اطراف سے اس پہ نظر نہیں رہے گی تو دہشت گردی ہوگی. افغانستان اس پہ نظر اس لیے نہیں رکھ رہا کہ پاکستان میں دور اندازی ہو، اور آج پھر سیکیورٹی فورسز نے 5 جو دہشت گرد تھے کلدن تنظیم کے، وہ دور اندازی کر رہے تھے، اندر داخل ہو رہے تھے پاک افغان بارڈر کے ذریعے. بلوچستان کا ایریا ہے، ضلع زوب ہے، سمباڑا یہ علاقہ ہے، سمبازا میں یہ جب داخل اندر ہو رہے تھے سیکیورٹی فورسز نے دیکھا ہے اور ان پہ فائرنگ شروع کر دی ہے. تو سیکیورٹی فورسز نے ان 5 اہلکاروں کو، 5 کلدن تنظیم کے دہشت گردوں کو، ان کو جو ہے وہ یہ اندر داخل ہو رہے تھے بارڈر کے اندر اور پاکستان میں کارروائی کرنے کے لیے. تو پاکستانی فورسز نے ان کو ہٹ کیا ہے اور 5 جو کلدن تنظیم کے دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا ہے. یہ ناظرین مسلسل پاکستان جو ہے وہ ایسی کارروائی کر رہا ہے. اب بارڈر پہ پاکستان نے زیادہ توجہ دی ہے. بارڈر کے حوالے سے ہم بھی بار بار افغانستان کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں دور اندازی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، واردات کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اور یہ فینسنگ چونکہ پاکستان میں 2640 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم نے فینس لگائی ہے ایک دوسرے کے بارڈر پہ. جو پاکستان نے صرف فینسنگ کی ہے، اس سائڈ سے کوئی فینسنگ وغیرہ ہوئی نہیں. تو اس وجہ سے پاکستان اس کی سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے، اس سائڈ سے دیکھا نہیں جا رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ 2640 کلومیٹر ہو تو وہاں پہ سیکیورٹی ایک طرف سے دیکھی جائے اور دوسری طرف سے نہ دیکھی جائے تو اندازہ آپ کو ہو جائے کہ وہ سائڈ والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی وہاں پہ ہو، لوگ جائیں، اور یہاں پہ کلدن تنظیم جو وہاں پہ ہے، جو وہاں پہ افغان طالبان کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں، اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں آ کے جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں. تو ان کو 2640 کلومیٹر کا لمبا علاقہ ہے، جگہ جگہ سے فینس کاٹ کے داخل ہونا، پھر آسانی سے واپس نکل جانا. اب اتنے بڑے بارڈر کو ایک سائڈ سے اگر دیکھا جا رہا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینج کرنا. ویسے سیکیورٹی لیبس ہماری ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر جو اہم سوال ہے جو ہم بار بار افغان حکومت سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بارڈر کو سیکیور کریں. برائے مہربانی آپ بھی اس کی سیکیورٹی بارڈر فورس لگائیں اپنے علاقے کو، اور وہاں پہ ان کو باقاعدہ تعینات کریں اور ان کو دیکھیں. مگر وہ تاحال ان چیزوں میں پڑنا نہیں چاہ رہی. یہ بارڈر انہوں نے اوپن رکھا ہے تاکہ پاکستان میں لوگ گھسیں، جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان میں آئیں، کارروائیاں کریں اور آسانی سے جائیں. وہ اس لائن کو مانتے نہیں ہے، یہ فرضی لکیر وہ کہتے ہیں، اور اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ڈیورن لائن جو ہے اس کو انٹرنیشنل طور پہ جو ہے وہ مانا گیا ہے. اب یہ افغان حکومت اور اس سے پچھلی حکومتیں جو ہے وہ ڈیورن لائن کو مان نہیں رہے، اور نہ ماننے کی اب ایک بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی علاقے میں گھسائیں گے. یہ صرف پاکستان نے جو فینسنگ کی ہے 2640 کلومیٹر، تو یہاں پہ یہ کاٹ کے یہ مختلف علاقوں سے کبھی 5 کلومیٹر آگے، کبھی 10 کلومیٹر آگے، کبھی 50 کلومیٹر آگے، کبھی 100 کلومیٹر آگے، مختلف علاقوں سے یہ گھس آتے ہیں پاکستان میں اور کارروائیاں کرتے ہیں. اب یہ زوب کا علاقہ ہے سمبازا میں، یہاں پہ دراندازی کی کوشش کی گئی. یہ گھسنے کی کوشش میں پاک فورس نے انہیں وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف قسم کے آپریشنز ہیں جو دور سے سنائپرز جو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور ان کو جو ہے مارا گیا ہے. یہ 5 دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. تو جب آپ دونوں اطراف سے سیکیورٹی فورسز بارڈر پہ نظر نہیں رکھتے پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا. اور پاکستان کو جو اس ٹائم پہ سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ یہی آ رہی ہے. ورنہ ہمارا دیکھیں 2900 کلومیٹر کا بارڈر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، وہ دو طرفین فائرنگ ہو جاتی ہے، وہ فائرنگ کرتے ہیں پھر ہم فائرنگ کرتے ہیں، مگر انہوں نے خود بھی باڑ لگائی ہے، وہ خود بھی بارڈر سیکیورٹی فورس دیکھ رہی ہے، اور ہم بھی جو ہے اپنی بارڈر سیکیورٹی فورس ہماری بھی دیکھ رہی ہے. اب یہاں پہ ہم کو 2640
किलोमीटर का ये जो ड्यूरेशन लाइन है, यहाँ पे हमको बड़े मसाइल आ रहे हैं। एक तो वो उस पर मुकम्मल तौर पे खामोशी है, वहाँ पे कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, कोई तालिबान की फ़ोर्स वगैरह नहीं है, वो देख ही नहीं रहे उसको। कौन पाकिस्तान में जा रहा है, कहाँ से फेंसिंग कट रही है, इनकी उनको परवाह नहीं है, बल्कि वो परमिशन दे रहे हैं। और ना उन्होंने अपनी फेंसिंग लगाई है, उन पे ख़र्चा किया है। तो दहशतगर्दी यकीनन पाकिस्तान में डेफिनेटली इसी चीज़ों से बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है। हमारी अपनी सिक्योरिटी लैब्स हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बॉर्डर पे कोई ऐसा मेकनिज़म होना चाहिए कि यहाँ से दरअंदाजी की कोशिश किसी भी तौर पे ना की जा सके। अब ये कहना कि यहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, ये सारी बातें जो हैं वो हवा में उड़ने की है। और हम बार बार अपनी सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सिक्योरिटी लैब्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये बॉर्डर को आप अंदाज़ा लगा लें कि हम बार बार कहते हैं कि इतने बड़े बॉर्डर को एक तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। और हम बार बार जो है अफगान तालिबान को बार बार कहते आ रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी फोर्स इस बॉर्डर पर लगाएं, ताकि हमारा भी मुल्क में अमन हो और आपके मुल्क में भी अमन हो, और ये दरअंदाजी जो है ये ना हो। मगर एक तरफा तौर पे पाकिस्तान जो है इस पे नज़र रखे हुए है, और वहाँ से बाकायदा जो करदन तंजीमें हैं और दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट मिल रही है, और वो पाकिस्तान में यहाँ पे आके कार्रवाइयाँ करके आसानी से वापस चले जाते हैं। कभी बाजावर से घुस आते हैं, कभी कुरम के इलाके से निकल आते हैं, कभी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो चित्राल का इलाका है वहाँ से घुस आते हैं। अभी ये ज़ोब में निकल आते हैं, ज़ोब में संबाजा में निकल आए हैं। तो ये काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ से ये आसानी से अंदर दाखिल हो सकते हैं पाकिस्तान में और कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जनूबी अजला में जो खैबर पुख्तनख्वा के डेरा इस्माइल ख़ान, आज भी वहाँ पे पाकिस्तान के एक कन्वाय पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस का था वो जा रहा था, उस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्दों को मार दिया है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस टाइम पे मुज़ाहमत में हैं सख्त, और जनूबी अजला में स्पेशली पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़े हुए हैं, और ये कई अरसे से हम ये जंग कर रहे हैं। हम रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तान में, पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में हम ऑपरेशंस जो हैं वो फेस कर रहे हैं, और पाक फ़ौज ऐसा है कि हालत जंग में है। जो नज़र नहीं आ रहा, एक प्रॉक्सी वार है जो हमारे ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। बलोच लिब्रेशन आर्मी को भी सपोर्ट किया जा रहा है, रा की फंडिंग वहाँ पे भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी अनस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है, पुख्तनख्वा को भी अनस्टेबल किया जा रहा है। तो दहशतगर्दी की एक लहर जो इस टाइम पे है हमारे 2 सूबों तक पहुँची हुई है, और 2 सूबों में रोज़गार और सब कुछ तकरीबन इससे ख़त्म हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जगह पे रोज़ाना के हिसाब से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों और अफवाज के माबैन फायरिंग का तबादला हो, वहाँ पे रोज़गार क्या होगा, वहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये बड़ी मुश्किलात है जो पुख्तनख्वा में अवाम फेस कर रही है। अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम करे, और अल्लाह ताला करे कि कोई रास्ता इसका निकल आए। हम बार बार कहते हैं कि अफ़गान तालिबान से मिल बैठ के बात करनी चाहिए, और बात मतलब सफारती सतह पे कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। हालात जंग में भी आप सफारती लेवल पे जो है वो अपनी बात करते हैं। अफ़गानिस्तान का लहजा हम देख रहे हैं कि सख्त है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पाकिस्तान को बड़े सख्त लहजे में कहा है कि आप अपने इलाके में जो है वो जो आपके इलाके में तहरीक तालिबान के लोग हैं पहले उनको ख़त्म करें। आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे इलाके में अफ़गानिस्तान में आप कार्रवाई करेंगे और वहाँ पे उनको ख़त्म करेंगे। अपने इलाकों से तो ख़त्म उन्हें नहीं कर सकते, और आप अफ़गानिस्तान में आके इधर ख़त्म कर लेंगे। तो हमें लग ऐसे रहा है कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ की हैं, इसका मतलब है कि उसमें भी पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स को निशाना बनाया है। उनका लहजा भी ज़रा सख्त है पाकिस्तान के हवाले से, और वो तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो। तहरीक तालिबान वाले उनके साथ एक ज़िली तंजीम के तौर पे उन्होंने बैत ली हुई है, वही पुरानी बातें हैं, मगर वो फिर भी उनके ज़ेर असर हैं। और वो एक मुआहिदा भी जो सामने आ रहा था, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद एक मुआहिदा सामने आया कि तालिबान का और मुख्तलिफ़ तंजीमों का, जिहादी तंजीमों के साथ एक मुआहिदा हुआ था कि अफ़गान तालिबान अगर गवर्नमेंट में आती हैं तो इनको मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी। अब इनको मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है और अफ़गान तालिबान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ये वापस डिमांड कर रहे हैं कि कबायली अजला जो हमने ज़म किए हैं पुख्तनख्वा में, इसको वापस जो है वो ट्राइबल्स जो है एजेंसी में कर दिया जाए, और वो इख्तियार का कानून जो है वो वापस लाया जाए। और यहाँ पे शरीयत नाफिज करने की बात की जा रही है कि उनके साथ मिल बैठ के आप बात करें।
تو افغان طالبان ایسے میسیجز پاکستان کو کر رہا ہے. تو افغانستان اور پاکستان بڑا ڈفر ہے. وہاں پہ آپ امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے, یہاں پہ اپنا ایک ملک ہے, یہاں پہ آئین ہے, یہاں پہ قانون ہے, اس کے تحت ہی آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا. تو افغان طالبان جو میسیج پاکستان کو کنوے کر رہے ہیں, پاکستان اس سے کنونس نہیں ہو رہا اور پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. پاکستان سمجھ رہا ہے کہ افغان طالبان اس کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے لیے حالات کو مزید خراب کر رہے ہیں. بہرحال ایک سفارتی سطح پہ ایک کوشش ہونی چاہیے, بار بار ہونی چاہیے, کیونکہ سفارتی لیول پہ آپ آسانی سے مل بیٹھ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں, جو بھی کی ہے جنرل فیض کے دور میں اور جنرل باجوہ کے دور میں, عمران خان کے دور میں اور شہباز شریف کے دور میں, بعد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, کہ ہم نے ان کو پاکستان کی جو طالبان ہے, تحریک طالبان پاکستان, ان کو جو ہے ہم نے بسایا ہزاروں کی تعداد میں. جو ہمارے نائب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہ 40-45 ہزار لوگوں کو ہم نے واپس بسایا ہوا ہے. پھر وہ کیسے گئے, کیسے ان کے ساتھ معاملات خراب ہوئے, ان سب چیز کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان کو آپ ایک افغانستان سے لے کے آئے ہیں, افغانستان نے آپ کو راستہ فراہم کیا ہے, انہوں نے بیچ میں ثالثی کی ہے. جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے عمران خان کے دور میں, اور پی ڈی ایم کے دور میں پھر جب شہباز شریف نے حکومت کی تو وہاں پہ پھر جنرل فیض گئے تھے. یہاں پہ ان کو واپس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بسایا گیا. فیصلہ عمران خان کی گورنمنٹ کا تھا. تو دونوں اس میں, سارا پاکستان اس میں ذمہ دار ہے. پاکستان میں زیادہ تر پالیسی جو ہماری پالیسی بناتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی بناتی ہے, مگر اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ تھی. اب یہ اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ یار گڈ اور بیڈ طالبان نہیں, سب کو ختم کرنا ہے. اس ٹائم پہ اس کو بسانا اور یہاں پہ ان کو ختم کرنا. تو مختلف ہماری پالیسی جو ہے وہ 10 سال 15 سال نہیں چلتی. بس جو آیا, جو سربراہ آیا, اس نے سیاسی حکومت کے ساتھ اپنی ایک پالیسی بنا دی. کم از کم خدا کے لیے 15-20 سال کے لیے, 25 سال کے لیے ایک پالیسی بناؤ. جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے یا صدر آتا ہے, کم از کم اس کو فالو کرتا رہے گا. اب وہ معاہدہ آپ نے کیا, کس حکومت نے کیا, کس حکومت میں اس کو لایا گیا, کن جرنیلوں نے لایا, کیسے وہ واپس گئے, ان کے آپس میں آپ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کیسی ہوئی, اور وہ پھر واپس کیسے چلے گئے, انہوں نے دوبارہ اسلحہ کیسے اٹھایا. ان سب سوالوں کی صوبائی انہی حکومتوں سے, عمران خان کی حکومت سے, شہباز شریف کی حکومت سے, جنرل باجوہ سے, جنرل فیض سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور موجودہ حکومت جو ہے, موجودہ آرمی چیف جو ہیں, انہوں نے اداروں کے جو سربراہان ہیں, انہوں نے دوبارہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مکمل طور پہ گڈ بیڈ کو صاف کرنا چاہیے. تو یہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, اب کیوں یہ ڈیسیجن لیا گیا؟ تو جو پہلے ماضی کی غلطیاں تھیں اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے, ان کا ازالہ کرنا چاہیے, آگے پھر قدم رکھنا چاہیے. اب خدا کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ پختونخوا میں امن آئے, بلوچستان میں امن آئے. پاکستان نے مختلف محاذ اپنے لیے کھول لیے. انڈیا کا محاذ تو ہم 1947 سے ہمارے خلاف کھلا ہوا ہے. اب وہ یہاں پہ افغانستان میں آ کے پراکسی وار پاکستان کے خلاف لڑیں گے. ویسے بھی وہ بلوچ لبریشن آرمی کو جو ہے بیلے کا سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ تحریک طالبان وہ چائنیز کو ہیٹ کر رہے ہیں, اور بلوچ لبریشن آرمی بھی چائنیز کو ہیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے مفادات ہیں کہ چائنا جو ہے وہ سی پیک کامیاب نہ ہو اور چائنا یہاں سے چلا جائے. بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس سے پاکستان میں مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے ویلاگ لمبا ہو رہا ہے, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.